اور بحثیت مومن بحثیت مسلمان حضور علیہ السلام کا غلام ہونے کے ناطے پیر رحیم حسن شاہ بخاری پھر یہ اعلان کر دیا کہ جہاں بندہ فائز لکھا جنہیں ملک پاکستان کا قانونی پامال کیتا ہے 10,000 شہیدوں دے خون سے لت ماری ہے جنہیں مرزیاں تبلیغ دی اجازت دیتی ہے اور فیصلہ کر کے فیصلہ روک کر کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے جہاں بندہ اس سر لا کے لے آئے میں ذاتی طور سے 1 کروڑ روپیہ پیش کرا. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ گر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. دوستو، پاکستان میں کسی پر بھی گستاخی کا الزام لگا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی پہ بھی لگ سکتا ہے. وہ زمانے اب جا چکے ہیں جب اس الزام کی زد میں صرف اور صرف مسیحی یا احمدی آتے ہوتے تھے. حال میں صحافی احمد نورانی نے ایک انکشاف کیا کہ اس وقت پاکستان میں 400 سے زیادہ نوجوان اس الزام میں مقدمات بھگت رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے اور میں پہلے کئی بار اس طرف اشارہ دے چکا ہوں کہ یہ نمبر بڑھتا جائے گا، بلکہ بلاسمی کے الزامات کی تعداد دن بدن بڑھے گی. آج سے کئی سال پہلے میں نے یہ بات کرنی شروع کی تھی کہ توہین رسالت پاکستان کا قومی الزام یعنی نیشنل ایلیگیشن بن چکا ہے، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور آہستہ آہستہ موب لنچنگ پاکستان قوم کا قومی کھیل بھی بن گیا. مگر پاکستان میں اتنی گستاخیاں آخر ہو کیوں رہی ہیں؟ جہاں اسلام کے خلاف گستاخی کے لیے دنیا کے سخت ترین قانون بنائے گئے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی سمجھدار شخص جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گستاخی کرے گا. تو اس کا جواب بالکل سیدھا سا ہے. توہین کے الزامات لگانا پاکستان میں اس وقت ایک پیشہ بن چکا ہے، یہ ایک پروفیشن ہے. تحریک لبیک کی شکل میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عوام پہ وہ لعنت نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک انتشار یا کیوس کی حالت میں داخل ہوتا جا رہا ہے. سلمان تاثیر کے قتل سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب بہت جلد فل سرکل ہونے والا ہے. آج اس بات کو نوشتہ دیوار یا رائٹنگ آن دا وال سمجھ لیجئے کہ مذہبی شدت پسندی کے جس نئے دور میں پاکستان داخل ہو رہا ہے وہ پچھلے دور سے بہت زیادہ خطرناک اور مشکل ہو گیا. پچھلے دور سے مطلب طالبان کی وہ دہشت گردی ہے جس نے ارلی 2000 میں پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. آج پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک تحریک لبیک کے زہر سے محفوظ نہیں، اور تحریک لبیک اب آئین پاکستان اور پاکستان کے عدالتی اور حکومتی نظام کو اس طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے روند رہی ہے جس طرح سے کسی وقت طالبان روند رہے تھے. حال میں ہی پاکستان کے ناردرن پارٹ میں تحریک طالبان بھی ایک دفعہ دوبارہ زور پکڑ رہی ہے. اس وقت پاکستان بہت بڑے چیلنجز کا شکار ہو چکا ہے. امن و امان کی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور اکانومی تو پہلے سے ہی بہت ہی برے حالات کا شکار ہے. پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہونے کے لیے ایک پائیدار یعنی افیکٹو امن کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے گی اور فارن انویسٹمنٹ کے بغیر کسی بھی صورت اکانومی کا پہیہ آگے نہیں چل سکتا. مگر دن بدن بلاسمی ایلیگیشنز کے بڑھنے کی وجہ سراسر سیاسی ہے. مذہب اور سیاست کا گٹھ جوڑ پاکستان کو اس مقام پہ لے آیا کہ اس وقت تحریک لبیک کی شکل میں ایک دہشت گرد پارٹی سیاستی توہین رسالت اور توہین مذہب کے الزام کی بنیاد پہ کر رہی ہے، اور انہوں نے ملک میں موجود اس مذہبی طبقے میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں جو کسی وقت سادہ دلی سے مذہب کو فالو کرتا تھا. میرا مطلب پاکستانی اسلام کے بریلوی فرقے سے. اس پارٹی نے ان لوگوں کے ووٹ سے طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے اور ان کا طریقہ واردات دراصل ڈر، خوف اور جوش کی بنیاد پہ چلتا ہے. انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے بلاسمی کے الزامات اور موب لنچنگ کو استعمال کیا. اس پارٹی کا سب سے بڑا کام ہر ایسے شخص کی پشت پناہی کرنا ہے جو کسی دوسرے شخص پہ توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ پارٹی ایکسٹریم وائلنس کی طرف جاتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سی جانیں جا چکی ہیں
جن میں سلمان تاثیر، شہباز بھٹی، مشال خان، پریانتھا کمارا اور بہت سارے اور لوگ شامل ہیں۔ مگر اس پارٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ غریب اور لاچار ہیں۔ سلمان تاثیر یا دوسرے جن لوگوں کا میں نے نام لیا وہ تو سارے ہائی پروفائل کیسز ہیں، اصل میں تو عام آدمی مر رہا ہے۔ چاہے توہین مذہب کا الزام لگا کے ایک گارڈ نے اپنے ہی بینک مینیجر کو قتل کیا ہو یا کسی ذہنی مریض کی موب لنچنگ، ان سب کے پیچھے ہمیں تحریک لبیک کا پروپیگنڈا اور ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ان کے لوگ ڈائریکٹلی انوالو نظر آتے ہیں، اور جہاں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے وہاں ان کی پھیلائی ہوئی نفرت جو ہے وہی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ احمد نورانی نے بتایا کہ اس وقت 400 نوجوان ان ایلیگیشنز کی وجہ سے جیل میں موجود مقدمے بھگت رہے ہیں۔ یہ نمبر اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ اصل میں تحریک لبیک کا پروپیگنڈا ہی ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے اسلام آباد کے ICB کالج کے ایک پروفیسر پہ توہین کا الزام لگا تھا، جس پہ انہیں 10 سال کی جیل ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کلاس میں جنت کو لے کے صرف یہ کہا تھا کہ جنت کی حور کو عورت نہ سمجھو، وہ کوئی اور چیز ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ کلاس میں موجود ایک سٹوڈنٹ نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی، اور وہ ویڈیو پھر ملاؤں کے ہاتھ چڑھ گئی، اور اسی کی بنیاد پہ نہ صرف ان پہ مقدمہ ہوا بلکہ ملاؤں نے عدالت پہ پریشر ڈال کے سزا بھی دلوا دی۔ پروفیسر صاحب شاید آج بھی جیل میں ہی موجود ہوں گے، مگر حور کو جنتی عورت کے بجائے کوئی اور چیز سمجھنے کا نظریہ غامدی صاحب کا بھی ہے، بلکہ غلام احمد پرویز اور ان کے قرآنسٹ فالوورز جو ہیں یہ بات شاید پچھلے 50 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آپ خود غور کریں کہ کیا اس طرح کے نظریات رکھنے والے تمام مسلمان اس وقت نشانے پہ آ چکے ہیں؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ معاملہ اصل میں بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے، اور اب وہ تمام لوگ اور نوجوان جو غامدی صاحب یا غلام احمد پرویز اور ان جیسے دوسرے اسکالرس کے نظریات سے اگری کرتے ہیں وہ بڑی شدید خطرے میں موجود ہیں اس ٹائم۔ میں خود پاکستان میں اپنے کچھ قرآنسٹ اور سنی دوستوں کو آپس میں بحث کرتے سن چکا ہوں، مگر لگتا ہے کہ اب تحریک لبیک کی برکت سے پاکستان میں اس طرح کی ڈائلاگ کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو حالت بہت خراب ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مذہب پہ اپنے نظریات پہ ڈائلاگ ہی نہیں کر سکیں گے، اور معاشرے میں مذہبی شدت پسندی اور ریجیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تاریخ میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یورپ میں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے اسی طرح کی اجارہ داری کیتھولک چرچ نے بھی قائم کی تھی، جہاں عام لوگوں کو مذہب پر کسی بھی قسم کی رائے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے یورپ ڈارک ایجز میں چلا گیا تھا۔ خیر، ہمارے ملاؤں کو تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈارک ایجز کے چمگادڑ ہیں، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ بات صرف غامدی اور پرویز کے فالوورز تک ہی رہے گی، بات انجینئر کے فالوورز تک بھی جائے گی، اور بہت سے اور ایسے ملاؤں کے فالوورز تک بھی جائے گی جو ماڈریٹ ویوز رکھتے ہیں۔ اور شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انجینئر تو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتا ہے اور اس کے فالوورز اس خطرے میں نہیں ہوں گے، تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انجینئر اور اس کے فالوورز پہ الزام اس لیے نہیں لگے گا کہ وہ اسلام کے خلاف بات کریں گے، بلکہ اس لیے لگے گا کیونکہ تحریک لبیک کی طاقت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آج آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ سیدھا چیف جسٹس پاکستان کے سر کی قیمت لگا رہے ہیں۔ آج ان کے پاس اسمبلی میں چند سیٹیں ہیں، مگر یاد رکھیں کہ سیٹیں بڑھیں گی، اور اگر نہ بھی بڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں تقریباً ہر محلے میں بریلوی مسلک کی مسجد موجود ہوتی ہے، اور اس مسجد کے ممبر سے مسلسل وہی باتیں ہو رہی ہیں جو تحریک لبیک کرتی ہے۔ تحریک لبیک کی سیاست کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ مولویوں اور پیروں کا گٹھ جوڑ ہے، اور پیر بابے پاکستان میں عوام کو جس طرح اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں وہ آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تحریک لبیک اور اس کی سیاست کی چمک کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ توہین مذہب کے الزام اور ان الزامات کی وجہ سے روز وائلنس ہوتا رہے، تاکہ تحریک لبیک اور اس کے گماشتے اور مولوی خبروں میں رہیں۔ اس لیے انہوں نے پاکستان میں اپنے شدت پسند پیروکاروں کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ ہر بات میں گستاخی کا پہلو تلاش کرتے پھریں، اور جہاں انہیں کوئی اوپننگ ملے کیپٹلائز کر لیں۔ اس کی بہت آسان مثال پریانتھا کمارا کے کیس کی ہے۔ پریانتھا کمارا کو عربی پڑھنی نہیں آتی تھی، اور جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا اس کے مزدوروں نے مشینوں پہ لبیک یا رسول اللہ کے سٹیکر لگائے ہوئے تھے۔ کمپنی میں ٹیکنیکل آڈٹ ہونے والا تھا،
اور اسی وجہ سے پریانتھا کمارا نے مشین پر لگا ہوا اسٹیکر اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو پہلے سے ہائپر ایکٹیو تھے انہوں نے پریانتھا کمارا کو قتل کر دیا۔ آپ اس جہالت کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس قتل میں ملوث لوگوں نے اس بات کو سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اسے اردو اور عربی پڑھنی نہیں آتی، اور یہ مت سمجھیں کہ یہ بات وہاں نہیں ہوئی تھی یا کسی نے سوچی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں سے کئی بار اس بات کی منت سماجت کی گئی تھی کہ پریانتھا کو اردو اور عربی نہیں آتی، اس لیے اس نے گستاخی نہیں کی، اسے معاف کر دو۔ مگر وہ پاگل پن کی انتہا یہ تھی کہ تحریک لبیک اور بریلوی جماعت کے پروپیگنڈا کی بھیانک شکل اس قدر بری تھی کہ ان لوگوں کے سر پہ خون سوار ہو چکا تھا، اور ان کے خیال میں کسی سے انجانے میں ہونے والی توہین کی سزا بھی سر تن سے جدا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تحریک لبیک کے مولوی لوگوں کو یہ بات بار بار باور کرا چکے ہیں کہ الزام پہ پہلے قتل کر دو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ الزام سچا ہے کہ نہیں۔ یہاں اس جہالت کی ایک اور معراج بھی موجود ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی قتل کیے جا چکے ہیں جن کی ذہنی حالت واضح طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ مذہبی مقدسات کی عزت کے معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بہت سے ذہنی مریضوں میں عام انسانوں کے جذبات کو سمجھنے کی قابلیت ہی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے مقدس کتابوں یا ہستیوں کی اس طرح سے ذہنی مریض عزت نہیں کر پاتے جس طرح سے ایک شدت پسند مذہبی دماغ چاہتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بھی مار دیے جاتے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں تحریک لبیک کی پھیلائی ہوئی نفرت کی وجہ سے کئی ذہنی مریض، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کہ موب لنچ ہو چکے ہیں۔ مگر سوال آخر کار پیدا یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں تحریک لبیک کو اگر کھلی چھٹی آخر ملی کیسے ہے؟ تو اس سوال کا جواب پاکستان کی فاؤنڈیشن میں چھپا ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، پھر اس ملک کو وراثت میں ایک بہت بڑی فوج مل گئی جس نے انگریز بہادر کے جانے کے بعد ان کی گدی سنبھال لی، یعنی یہ انگریزوں کے گدی نشین آج تک ہماری قوم کے سر پہ سوار ہے۔ اور پاکستان کی شروع سے ہی فوج صرف اس صورت میں طاقت میں رہ سکتی تھی کہ ہندوستان سے دشمنی جاری رہے، اور اس دشمنی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عوام میں اسلامی شدت پسندی بھرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے ہر وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملاؤں کو استعمال کرتی رہتی تھی اور انہیں طاقت میں حصہ دار بناتی رہتی تھی۔ افغان جہاد کے دوران مولویوں کو ہر طرح سے اسلامی شدت پسندی بڑھانے کا کام دیا گیا، مگر آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر نفرتی مولوی کا پیغام عام عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ آج اس وقت جیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا پہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اسی طرح تحریک لبیک اور ان جیسی سوچ والے گروہوں کو بھی کسی صورت کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نفرت کو کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش کی بھی نہیں جا رہی، بلکہ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کی آندھی نے اس آگ کو اور ہوا دے کے ہر طرف پھیلا دیا۔ پاکستانی عوام اس بات پہ ایمان لا چکی ہے کہ ان کے مذہب سے اختلاف رکھنے والے کسی بھی شخص کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ مان چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اختلاف رائے یا مختلف نظریات رکھنے کی اجازت ہونی نہیں چاہیے۔ انہیں ملاؤں نے باور کرا دیا کہ مذہبی جذبات مجروح ہو جانا بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس پہ خون کی ندیاں بہا دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، بلکہ مذہبی جذبات مجروح ہو گئے جیسی بچکانہ بات کو اس قدر سیریس لے لیا گیا کہ آج انسان کے خون کی قیمت ان سے کم ہو گئی۔ مغرب میں بہت بار سنو فلیک مینٹیلٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر انہیں کیا پتہ کہ سب سے بڑے سنو فلیک تو پاکستانی ملاؤں کے سدھائے ہوئے مسلمان ہیں، جنہیں ہر وقت ہی توہین دکھتی رہتی ہے، اور یہ اس قدر سفاک ہو چکے ہیں کہ یہ کسی کی جان لینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، اس کے گھر بھی کوئی شام کو اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے بغیر کئی پیٹ بھوکے سوئیں گے، کئی آنکھیں رو رو کے خشک ہو جائیں گی، کئی ہاتھ اس کے ہاتھ تھامنے کا انتظار کریں گے، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی جب وہ اس کی لاش کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں دیکھے گی۔ یہ انسان بھی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا پیارا ہوگا، کسی کا دلارا ہوگا، کیا پتا کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد ملنے والی اولاد ہے، کیا پتا کوئی اس کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہوگا، کیا پتا کسی کو اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہوگی،
کیا پتا کوئی توتلی زبان اسے پاپا کہتی ہوگی، کیا پتا بوڑھے ماں باپ کا واحد سہارا ہو، کیا پتا کوئی بیمار اس کے ہاتھ سے لائی ہوئی دوائی کا انتظار کرتا ہوگا، کیا پتا کیا ہوگا جو یہ نہیں رہے گا، مگر یہ کون سوچتا ہے؟ یہ پاکستان میں کوئی نہیں سوچتا۔ پاکستان میں لوگوں کو گوشت پوست کے انسان نہیں لگتے، پاکستان میں لوگوں کو کسی کا درد نہیں لگتا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ درد جو آج مشال خان کے ماں باپ کو یا پھر کسی دوسرے کے دل میں ہو رہا ہے، وہ کل آپ کو بھی ہوگا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آسمان میں دراڑیں ہوں تو وہ سب پہ گرتا ہے، کیونکہ آسمان ایک ہی ہے۔ دوسروں کے تارے گرنے لگیں تو چاند آپ کا بھی گرے گا۔ 400 بچے تھوڑے نہیں ہوتے، ان کی ساری جوانی جیل میں گزر جائے گی۔ ان کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں۔ کال کوٹھڑی میں آہیں اور سسکیاں گونجتی ضرور ہیں، مگر وہ باہر نہیں آتی۔ میری خواہش ہے کہ کال کوٹھڑی سے آپ کا واسطہ نہ پڑے۔ اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔